السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبداللہ اللہ والا ہے اور میں ریحان اسکول میں ریسنٹلی ایز اے سی او جوائن کیا ہوں. میرے ساتھ میں اسما ہے. ہمارے ریحان اسکول اسلام آباد کیمپس اور ایف ایڈ کیمپس کی پرنسپل ہیں. ماشاء اللہ بہت زبردست کام کر رہی ہیں. ان سے اس بارے میں ہم ساری گفتگو کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ واٹ ٹیکس ٹو بی اے پرنسپل, اور اتنے جو زبردست کام کر رہی ہیں اس میں ان کی ہمت کہاں سے آتی ہے, کیونکہ ماشاء اللہ بہت ہمت چاہیے ہوتی ہے. تو ایک چیز میں بس کلیئر رکھنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ تھوڑا ایک نئی چیز شروع کری ہے آج, تو میں آپ کو ایک چیز پرزینٹ کر دوں کہ یہ کوئی ریویو نہیں ہے, کوئی ٹیسٹ نہیں ہے. بس سر چاہتے ہیں کہ جو بھی پرنسپلز ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کو شاؤٹ آؤٹ ملے, ان کو شیئر کرنے کا موقع ملے کہ ان کو کیا چیلنجز آتے ہیں, ان کے کیا چیزیں فیس کرتے ہیں ڈے ٹو ڈے پہ, اور اس کو کس طرح ہینڈل کرتے ہیں. تو شروع کرتے ہیں. کیسی ہیں مسز اسما آپ؟ السلام علیکم عبداللہ بھائی, بہت شکریہ. میں بالکل ٹھیک ہوں اور بالکل یہ ساری چیزیں مینیج کرنا میں نے ریحان بھائی سے سیکھی ہیں. میں خود ہڑبڑا جاتی تھی, لیکن مینٹور جب اعلیٰ ہوں ان کی قیادت اچھی ہو تو ہم جیسے شاگرد پھر اچھے چل پڑتے ہیں. الحمد للہ. تو مسز اسما میں آپ سے سوال یہ تھے کہ آپ کا جو ریحان اسکول میں فی الحال آپ کی جو انگیجمنٹ ہے اس میں آپ کا ٹپیکل ہفتہ کس طرح گزرتا ہے؟ صبح آتی ہیں تو ڈیوٹی اینڈ ہونے تک آپ کو کیا چیلنج آتے ہیں, کیا کیا آپ کی پرائرٹیز ہوتی ہیں, بچوں کو کس طرح سے ٹیکل کرتی ہیں, ٹیچرس کو کس طرح سے سنبھالتی ہیں, اس بارے میں تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کریں. صحیح ہے. میں آپ سے اپنی ڈیلی روٹین شیئر کر دیتی ہوں. صبح جو ہے سب سے پہلے جب ہم آتے ہیں تو ہم او سی جی کی ایکٹیویٹی کرتے ہیں. جیسے میں آتی ہوں, اپنا آفس خود صاف کرنا ہو, بچوں نے کلاس رومز اپنے خود صاف کرنے ہوتے ہیں, اور اسٹاف کے ساتھ مل کے ہم سارے مل کے اسکول کی صفائی خود کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے سب سے پہلے یوگا میڈیٹیشن ہوتی ہے. یوگا میڈیٹیشن 15 منٹ کی کر کے پھر اس کے بعد ہیبٹس کی جو بک ہے اس میں ڈیلی ہماری کوشش ہے کہ ہیبٹ ایٹ لیسٹ بچوں کو کرائی جائے. وہ وہیں پہ بیٹھے ہوئے جہاں یوگا میڈیٹیشن ہوتی ہے ادھر ہی ہیبٹ کی بھی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد معلم القرآن ہے. معلم القرآن کی 15 منٹ کلاس ہوتی ہے. بچوں کو کتاب دی جاتی ہے, اس سے ریپیٹ کراتے ہیں جو بھی اس کے ورڈز ہوتے ہیں, سبق ہوتا ہے. اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر میں ٹیم ہی مینیج کر رہی ہوتی ہے, ان کی مینجمنٹ کو میں دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ کس طرح مینیج کر رہے ہیں. اور میرے یا تو زیادہ تر وزٹر صبح آ جاتے ہیں, یا زیادہ یہ ہوتا ہے کہ 10 بجے کے بعد تقریباً زیادہ وزٹرز رہتے ہیں. جیسے اگر آج کی میں صرف آپ کو بتاؤں تو ایسے ہی تھا کہ صبح جو ہے 3 فیملیز وزٹر آئے ہوئے تھے, ان کو ڈیٹیل میں ڈیپلی بتانا اور زیادہ میرا یہ مینیج رہتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وزٹرز کو بھی ڈیل کرتی ہوں. وزٹرز کے سامنے ہی بچوں کو بھی, مطلب میں یہ کہتی ہوں بچوں کو کہ مجھے سارا دن ٹائم نہیں ملتا. میرے اسٹوڈنٹ ڈیل کرتے تھے وزٹر کو, اور ابھی بھی کوشش ہوتی ہے وہی ڈیل کریں. ابو ذر ہیں, شام ہیں, امامہ ہیں, ماشاء اللہ سے وہ بچی بہت جلدی سیکھ گئی ہے. تو لیکن ان کے ساتھ پھر بھی ایک اڈلٹ کو بیٹھنا پڑتا ہے, تو میں سائڈ پہ بیٹھ کے بچوں کو بلاتی رہتی ہوں. فاؤنڈیشن لیول کے بچے ہیں ان کو بلا کے ان کی کتابیں چیک کرتی ہوں. کسی کو بھی رینڈملی بلاتی ہوں, کیونکہ کیمرے میں دیکھ لیتی ہوں اسکرین لگی ہوئی ہے. جس بچے کا مجھے تھوڑا سا انٹریکشن لگتا ہے کہ اب ڈیپ ٹریکٹ ہو رہا ہے, یا مطلب اس میں کافی دن سے میری اور اس کی اس طرح ملاقات نہیں ہو پائی, تو بچوں کو پرسنلی میں خود دیکھتی ہوں. اور پھر پیرنٹس کے ساتھ میری انٹریکشن رہتی ہے. ویسے جو پرانے بچے ہیں ان کے پیرنٹس آتے رہتے ہیں, مدرز آتی ہیں زیادہ تر. میں نے سب کو کہا ہوا ہے آپ یہاں آیا کریں, بیٹھا کریں, آپ بھی سیکھیں, ساتھ بچوں سے سیکھیں آپ. تو ان کے ساتھ ہوتی رہتی ہے, ان سے فالو اپ لیتی رہتی ہوں. پھر ایک ایک بچے کی کتاب دیکھتی ہوں. میں نے آگے اپنی اسسٹنٹ رکھی ہوئی ہیں, کور ٹیم رکھی ہوئی ہے. گوگل شیٹس بنواتی ہوں, اور اس گوگل شیٹس میں پھر ان اسسٹنٹس کو کہتی ہوں کہ ایسے کتاب ان کو چیک کرتے ہیں کہ ایسے سکھائی جاتی ہے. کہ بٹھاتی ہوں ساتھ کے, دیکھیں میں بچے سے جو جو چیزیں پوچھ رہی ہوں, بعد میں آپ نے میرے بعد ایک ہفتہ پورا آپ نے چیک کرنی ہے, ہفتے میں ایک دفعہ مجھے چیک کرانی ہے. پھر سیٹرڈے کو جو میری روٹین ہوتی ہے, سیٹرڈے کو زیادہ وزٹرز اگر نہ ہوں تو میری یہی روٹین ہوتی ہے کہ پورے ویک کی وہ جو گوگل شیٹ ہوتی ہے کہ اس میں پچھلے بچے نے 5 انٹرویو کیے ہوئے تھے, تو ایک ہفتے بعد اب وہ آگے کتنے انٹرویوز پہ پہنچے ہیں, ٹیڈیکس کتنی کی ہوئی تھی, آپ کتنی امپروو ہوئی ہیں, زیادہ ہوئی کہ نہیں, سیلفی انٹرویو کتنے ہیں, کتنے ابھی ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ان کے اے آئی سیشن,
تو کیونکہ ہمارے جو فاؤنڈیشن لیول کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ یہاں پہ تقریباً 2.5 گھنٹے ہوتے ہیں، 3.5 گھنٹے ہوتے ہیں، 1 گھنٹہ تو ان کا یوگا میڈیٹیشن اور ان چیزوں میں لگ جاتا ہے۔ اس کے بعد والا جو ٹائم ہوتا ہے اس میں ان کو میں کہتی ہوں 15 منٹ کا آپ انٹرویو کریں، اور بک 1 والے جو ہیں، باقی بک 2 والے ان کے 30 منٹ کے سارے ٹاسک کراتی ہوں فاؤنڈیشن لیول کے۔ تو پھر ان کے جو فیسیلیٹیٹرز ہیں ان کے ساتھ 1 بجے کے بعد، پہلے میں بیٹھتی تھی ایفٹ جانے سے پہلے، آج کل میں ایفٹ ریگولر 2 ہفتوں سے جا رہی ہوں، تو 1 سے لے کر 3 بجے تک میں سائمہ، ارم اور سعید کے ساتھ بیٹھتی تھی۔ پھر ان کے جو ایڈمن پورٹل ہے میرے پاس، ان کو میں چیک کرتی تھی کہ آپ کے کتنے ٹاسک پینڈنگ ہیں اور ابھی تک آپ نے کتنے بچوں کے اپروو کیے ہیں، اور اگر کسی بچے کا ریجیکٹ کیا ہے تو اس کی کیا ریزن ہے۔ تو یہ پھر میں ان کے ساتھ خود انڈیویجولی بیٹھ کے خود چیک کرتی تھی، بیٹا بعد میں آئیے گا میٹنگ میں کہ آپ لوگوں نے جو ہے کیا کیا ہے۔ اس کے علاوہ سارے دن میں کسی نہ کسی بچے کا کوئی نہ کوئی ایرر آ جاتا ہے، میم کیمرہ اوپن نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا، تو جو یہ اس طرح کے ایررز ہوتے ہیں میں اور قاسم یہی سالو کرتے ہیں۔ جو ٹیکنیکلی لیپ ٹاپ پہ ہوتا ہے پھر وہ قاسم خود ہی دیکھتے ہیں کہ کھول کے لیپ ٹاپ کو دیکھنا ہے۔ تو بس سارا دن ایسے گزر جاتا ہے، مجھے خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ پورا دن کدھر گیا۔ تو زیادہ جو ہے میری انٹریکشن وزٹرس کے ساتھ ہوتی ہے، اسٹاف کے ساتھ ہوتی ہے، اور بچوں کے ساتھ اس سلسلے میں ہی ہوتی رہتی ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کیا۔ اور کیونکہ چیک اینڈ بیلنس جب 20 بچے تھے نا عبداللہ بھائی، رکھنا بہت آسان تھا، 20 کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ میں جا کے دیکھتی تھی۔ اب ماشاءاللہ سے 107 بچے ہیں، تو بہت سارے بچوں کو جب میں چکر لگاتی ہوں پتہ چلتا ہے وہ ایڈ فرینڈ میرے ساتھ ہوتے ہیں، ان کو لازم ہے مجھے ٹیگ کرنا، جو ہمارے فیسیلیٹیٹرز ہیں ان کو ٹیگ کرنا، وہ خود ہی پھر ہٹ بھی جاتے ہیں، ان فرینڈ بھی کر دیتے ہیں، کیونکہ میں جب ان کے کمنٹس دیکھتی ہوں جاتی ہوں، گھر میں بھی میری عادت ہوتی ہے یہاں سے ایف ایٹ آج کل میں جب جا رہی ہوں تو 1 گھنٹے کا جو میرا سفر ہوتا ہے اس میں میں صرف موبائل پہ فیس بک پہ سارے بچوں کے ٹاسک دیکھ رہی ہوتی ہوں، انہیں کمنٹ کر رہی ہوتی ہوں کہ بیٹا یہ چیز ٹھیک کریں، وہ چیز ٹھیک کریں۔ تو میری فل ڈے کی جو انٹریکشن ہوتی ہے وہ زیادہ تر اسٹوڈنٹس، پیرنٹس اور جو میرے فیسیلیٹیٹرز ہیں ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور یہ آج کل کی روٹین ہے کہ 1 بجے میں نکلتی ہوں، تقریباً 2:20 تک میں ادھر ایف ایٹ پہنچ جاتی ہوں، اور اگر ایف ایٹ نہ بھی جاؤں تو روزانہ تقریباً میری کوشش ہوتی ہے کہ 1 سے 1.5 گھنٹہ میں ایف ایٹ کے کیمپس کے جو فیسیلیٹیٹرز ہیں ان سے رپورٹنگ لیتی ہوں، واٹس ایپ پہ یا کال کرتی ہوں، یا پھر ان سے گروپ میں پوچھتی ہوں کہ کتنے بچے آئیں کیا، اور ان کو بھی سافٹ ویئر سے ہی دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ آپ کے کتنے ٹاسک پینڈنگ ہیں۔ سافٹ ویئر کھولتی ہوں ACCL کا، ان کا ڈیش بورڈ سیپریٹ ہے ایف ایٹ کا، کہ آپ کے اتنے ٹاسک پینڈنگ ہیں، کیوں پینڈنگ ہے ابھی تک، آپ نے بچوں کے یہ ٹاسک چیک کیوں نہیں کیے، اور جن بچوں کے ریجیکٹ ہوئے ہوتے ہیں اور انہوں نے ری سبمٹ نہیں کرائے ہوتے، پھر ان بچوں کو پوچھتی ہوں بھئی آپ نے ری سبمٹ کیوں نہیں کرایا اگر یہ ٹاسک ریجیکٹ ہوا ہے۔ تو بس اسی طرح کی چیکنگ سافٹ ویئرس کے تھرو، جب سے سافٹ ویئرس آئے آسانی ہو گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ جو میرا ہوتا ہے وہ دن میں 1.5 گھنٹہ میں رکھتی ہوں لیول 1 کے ساتھ، چاہے وہ صبح آتے آتے ہی کر لوں، یا پھر ابھی جیسے آپ کے سیشن سے پہلے پیرنٹس جب گئے تو میں نے لیول 1 کو بلایا ہوا تھا۔ لیول 1 کے اسٹوڈنٹس کی نا انٹرنشپس ہیں، تو انٹرنشپ جس جس کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے اس واٹس ایپ گروپ میں بھی میں موجود ہوتی ہوں، وہ کیا کام بھیج رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، وہ بھی دیکھ رہی ہوتی ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے ان کے اوپر 2 سینئر بنائے ہوئے اسٹوڈنٹ، جنہوں نے یہ ڈیلی یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آیا انہوں نے کام جمع کرایا ہے، کیا ہے یا نہیں کیا۔ تو پھر جو ہمارے کلائنٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی ڈائریکٹ میں خود رکھتی ہوں، دیکھتی ہوں چیک اینڈ بیلنس۔ کلائنٹ کو کہا ہوا ہے کہ آپ کبھی بھی رات کے، کیونکہ یہاں رات ہے تو وہاں صبح ہے، تو اگر رات کو نہ بات ہو سکے ہماری تو آپ میسج چھوڑ دیا کریں، پھر میں ان سے رابطہ کر لیتی ہوں کہ جو بھی ہے، تو ان کو ساری ڈیٹیل پوچھ بھی لیتی ہوں، دے بھی دیتی ہوں۔ کام ڈلیور کرانا بھی بچوں کے انٹرنشپ کا میری ڈیوٹی ہے، اگر کسی کی کوئی کمپلین آتی ہے تو وہ بھی سنتی ہوں، اور بچوں کو گائیڈ کرتی ہوں کہ مطلب، کیونکہ میں خود بھی یہ چیزیں فرسٹ ٹائم کر رہی ہوں، لیکن ان کی سمجھ اور میری سمجھ میں اتنا فرق ہے کہ میں بڑی ہونے کی ناطے سے دیکھتی ہوں کہ بیٹا اس میں کلر یہ ہو زیادہ بہتر لگے گا، فونٹ یہ ہو، یہ ساری چیزیں جو ہے ایسی ہوں تو ایسے ہو سکتا ہے۔ تو بس اس طرح جو ہے ان کو گائیڈنس دیتی رہتی ہوں، پھر وہ بہتر کرتے رہتے ہیں ڈے بائی ڈے۔ ماشاء اللہ، یہ تو بہت زبردست بات ہے، اور ماشاء اللہ بہت محنت کر رہی ہیں آپ۔ اچھا، یہ جی عبداللہ بھائی۔ جی جی، اچھا، مجھے یہ سمجھنا تھا، آپ نے بتایا کہ جو وزٹر آتے ہیں وہ ان کو اسٹوڈنٹس ڈیل کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے کیا جو ہے نا
وجہ ہے اور اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے، اس کے تھوڑا بتائیں۔ ہر کوئی جو بھی ہمارے پاس یہاں پہ آتے ہیں وہ آن لائن سے ریحان کی ویڈیوز دیکھ کے آتے ہیں، بہت زیادہ انسپائر ہوتے ہیں، موٹیویٹ ہوتے ہیں۔ اور اسٹارٹنگ میں جو ہے جب میں نے ریحان بھائی کے ساتھ شروع کیا تھا، کیونکہ میں پچھلے 16 سال ایسے سسٹمز میں رہ کے آئی تھی کہ جہاں پہ ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے یا ریسیپشنسٹ ہوتے ہیں یا پرنسپل ہی ڈیل کرتا ہے۔ تو جب ریحان بھائی نے مجھے یہ آئیڈیا دیا کہ بیٹا آپ کے نا بچے ٹور کرائیں اور بچے جو ہے ڈیل کریں پیرنٹس کو، اس ٹائم میرے پاس جو 20 بچے تھے اس میں سے 5 سے 6 بچے تھے جو زیادہ تر آفس میں میرے ساتھ بیٹھے، کیونکہ ہمارا آفس کمرے ایک ہی جگہ ہوتی تھی، تو مجھے ڈیلنگ کرتے دیکھتے رہتے تھے۔ تو میں نے پھر ان بچوں کو سامنے لایا کہ بیٹا آپ لوگ ڈیل کرو۔ اس کا جو رسپانس تھا بہت آؤٹ اسٹینڈنگ آیا، لوگوں کو بہت زیادہ انسپائریشن اور موٹیویشن ملی۔ مطلب ایک ہوتا ہے نا یوٹیوب پہ وہ دیکھ کے آتے تھے تو پھر وہ کہتے تھے میڈم ہم فزیکلی اس لیے دیکھنے آئے ہیں کہ یوٹیوب پہ بہت ساری چیزیں فیک بھی ہوتی ہیں، کیا سچ میں ایسے ہے یا نہیں ہے۔ تو جیسے ہی کوئی انٹر ہوتا ہے میں نے کہتی ہوں کسی بھی اسٹوڈنٹ کو رینڈملی بلاتی ہوں، کسی ایک کو نہیں کہ بیٹا آ جائیں آپ ٹور کرائیں۔ پہلے مجھے بہت ڈر ہوتا تھا، میں نہیں ماننے کو تیار تھی اس چیز کو، تو ریحان بھائی نے کہا کہ آپ کے اندر کا ڈر ہے بیٹا، آپ یہ ڈر چھوڑ دیں اور آپ ان کو چھوڑ دیں غلطیاں۔ تو میں پیرنٹس کو شروع میں یہ کہتی تھی کہ اگر کوئی بچہ غلطی کرے تو اس کے لیے میں پہلے ہی معذرت خواہ ہوں، یہ بچے سیکھ رہے ہیں، غلطی کریں گے، آپ کو جو انفارمیشن باقی چاہیے ہوگی میں اینڈ پہ دے دوں گی۔ لیکن الحمدللہ اب وہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ بچے جو پرانے ہیں وہ ٹور کراتے ہیں، پھر وہ ان کی ٹیسٹیمونیل لیتے ہیں، پھر وہی بچے ان کو کہتے ہیں سر ہم آپ کے ساتھ یا میم آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کر لیں۔ اگر تو لوگ کیمرہ شائع نہیں ہوتے یا ان کو فیملی سے ریسٹرکشن نہیں ہوتی وہ کیمرے پہ بھی آ جاتے ہیں، اور زیادہ تر وزٹر ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم کیمرے میں نہیں آنا چاہتے، شروع میں فرسٹ ٹائم پہ وہ گھبرا جاتے ہیں۔ تو پھر بچے آفس میں بیٹھے ہوتے ہیں، آفس میں بھی جو پرنسپل ہوتا ہے، سیکنڈ پرنسپل لڑکی یا لڑکا جو بھی ہو اس ٹائم پہ اویلیبل، ساری انفارمیشن وہ دیتے ہیں۔ اور انفارمیشن کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے باتیں نہیں کرنی ہوتی کہ ہم یہ کورس کراتے ہیں، ہم یہ کورس کراتے ہیں، ہم یہ، کیونکہ میں نے ان کو کہا ہے بیٹا سارے لوگ دیکھ کے آتے ہیں کہ ریحان اسکول کیا کراتا ہے، آپ نے اپنا کام دکھانا ہوگا کہ میں نے یہ کیا ہے، میں نے ایسے کیا ہے، میں اتنا کام کر چکا ہوں۔ تو بس یہ ریزن ہوتی ہے کہ وہ جیسے ہی بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ ویب سائٹس بنائی ہیں، ہم نے یہ یوٹیوب چینل پہ یہ ویڈیوز ایڈٹ کی ہیں، یہ ہمارے انٹرویوز ہیں فارنرز کے ساتھ یا پاکستانی کے ساتھ، یہ ہماری گرافک ڈیزائننگ ہے، یہ ہمارے پورٹ فولیوز ہیں۔ جو پرنسپل یہاں آفس میں بیٹھا ہے نا وہ خود اپنا سارا کام اس نے دکھانا ہوتا ہے کہ ابھی تک میں یہ کر چکا ہوں، اور آپ جو داخلہ کروائیں گے تو آپ کے بچے کو یہی چیزیں سکھائی جائیں گی۔ پہلے آپ کے بچے کو کمپیوٹر سے دوستی کرنا سکھائی جائے گی ACCL فاؤنڈیشن میں 6 سے 8 مہینے میں، جب وہ کر لیں گے دونوں بکس، ہماری بک A اور B کرنا مینڈیٹری ہے سافٹ ویئر کے تھرو، تو پھر آپ کو ہم اپنے پیرنٹس کو پڑھاتے ہیں، ہمارے پیرنٹس ہی ہم سے سیکھ چکے ہیں، تو آپ کے بچوں کو آپ سے سیکھنا، آپ نے ان سے سیکھنا ہوگا، اور پھر آپ ریحان اسکول کے اسکولنگ سسٹم میں آ جائیں گے۔ لیکن بچے کو یہ چیز لازمی ہم کہتے ہیں کہ کلیئر کرے، جو اسٹوڈنٹ انٹرن ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے یہاں پہ پرنسپل انٹرن، کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ ان سے پوچھ لیں کہ آپ 2 مہینے کے لیے آئے ہیں، 6 مہینے کے لیے آئے ہیں یا لانگ ٹرم کے لیے آئے ہیں۔ تو موسٹلی جو ہوتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں ہم لانگ ٹرم کے لیے آئے ہیں، لیکن جون اور جولائی میں ایسا سین تھا کہ بہت سارے لوگوں نے کہا اسکول سے فری ہیں تو ہم نے کہا آپ کا گرافک ڈیزائننگ کا کورس کرا لیں، تو پھر ہم نے انہیں ڈیٹیلز دی کہ ہم صرف گرافک ڈیزائننگ نہیں، ہم بہت ساری چیزیں کرا رہے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ کو بٹھانے کے بعد یقین کریں عبداللہ بھائی، آپ کا میرے خیال سے 60 سے 70% جو آپ کا بولنے کا کام ہے، جو آپ کا کسی کو سمجھانے کا کام ہے کہ کیا یہاں اسکول میں ہو رہا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کی تیار کی ہوئی پروڈکٹ ان کے سامنے آ جاتی ہے کہ اگر میرا بچہ آئے گا، میری بیٹی آئے گی، تو اس سے پوچھتے ہیں وہ کہ آپ کو اسکول میں کتنا ٹائم ہوا ہے، میں سائڈ پہ کرسی پہ بیٹھ کے سنتی رہتی ہوں، وہ کہتے کتنا ٹائم ہوا، بچہ خود بتاتا ہے مجھے 8 مہینے ہوئے ہیں، مجھے 6 مہینے ہوئے ہیں، مجھے 4 مہینے، تو وہ کہتے ہیں کمائی کتنی ہوئی ہے، اگلا سوال یہ ہوتا ہے۔ تو جو ہمارے سیکنڈ پرنسپل یا جو بھی لیول 1 کے بچے ہیں الحمدللہ ان میں کوئی ایک بھی اسٹوڈنٹ ایسا نہیں ہے ابھی جو میرے پاس 25 بچے ہیں جس نے مطلب 5,000 سے کم کمایا نہ ہو، تو سب نے کوئی نہ کوئی جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے کمایا ہوا ہے۔ تو پھر وہ بچے بتاتے ہیں، پھر وہ یہ پوچھتے ہیں کمایا کیسے ہے، خود کلائنٹ لیا تھا، کیا کیا، ہر ایک کی الگ سٹوری ہے۔ بچے بتا دیتے ہیں کہ ہم نے فیس بک پہ پوسٹ لگائی تھی، یا ہمیں ACCL جو بیچز کو پڑھانا ہے اس میں کرا رہے ہیں، یا ہمیں میڈم آسما نے انٹرنشپ دلوائی تھی، ڈالرز میں ہماری ارننگ ہوئی ہے۔ تو کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوتا ہے جس نے ایک انسپائرنگ ہوتی ہے، تو وہ پھر جب ان کو ساری چیزیں بتاتے ہیں تو میڈم آسما کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی، وہ خود ہی کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا بچہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ اسی سسٹم میں آئے، اور پھر
السلام علیکم۔ ہم ہماری ویڈیو انٹرپٹ ہو گئی تھی ڈیو ٹو ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز، اور مسز اسما بتا رہی تھیں کہ ان اسٹوڈینٹس، آپ بتا رہی تھیں کہ آپ اسٹوڈینٹس کو جو وزٹر سے میٹ کراتی ہیں اس کی کیا وجہ ہوتی ہے اور کیا فائدہ ہوتا ہے، تو بہت امیزنگ بات ہے، بہت زبردست ہے، اینڈ آئی ایم سو گلیڈ کہ آپ کے ساتھ یہ سیشن رکھ سکا۔ اگر آپ کو کچھ اور ایڈ کرنا ہو یا کوئی میسج دینا ہو تو ضرور ایڈ کیجیے، اور ورنہ پھر ہم اس کو ریپ اپ کرتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ عبداللہ بھائی کہ آپ نے اور ریحان بھائی نے یہ ایک شروع کیا۔ سب سے پہلے اس پہ میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ ہمیں اپنے دل کی بات کہنے کے لیے جو ہے موقع دیا گیا، اور میں چاہتی ہوں کہ یہ سلسلہ جو ہے ریگولر رہے، اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ تک کی طرف سے جو سجیشنز آئیں گی وہ میرے بہت کام آئیں گی، اور آپ تک بھی ہماری آواز پہنچے گی، تو یہ بہت ضروری ہے، اور اس کی میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ میں اس پہ بہت خوش ہوں، اس کو روکیے۔ زبردست، چلیں تھینک یو سو مچ، اور انشاءاللہ ضرور اس کو ہم ریپیٹ کریں گے۔ آپ سے میں ٹائم طے کروں گا تاکہ پھر اس کو دوبارہ کریں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ آپ سب کا، اور خیال رکھیے گا، ٹل نیکسٹ ٹائم، السلام علیکم۔